اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، میں اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے اللہ نے اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا ہے۔ ایک درویش تھے، ایک مسجد ہے کوبے والی، ان میں ان کی قبر ہے۔ کوئی زیادہ سال نہیں گزرے، زیادہ زیادہ 40-50 سال گزرے ہوں گے۔ وہ جب دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، دل زندہ ہے کہ نہیں فوت ہو گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا جی جسم سارا فوت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا دل، انہوں نے کہا دل نہیں مرا۔ میں ان کی قبر پہ کبھی کبھار جایا کرتا ہوں، ایک مسجد کے ایک کونے میں ہے، وہ دل زندہ تھا، دھڑک رہا تھا۔ آخر طے ہوا یہ دل زندہ ہی رہے گا، اس اللہ کی امانت کو لحد میں پہنچا دو۔ وہ دل زندہ کیوں تھا؟ اس شخص کے، اس درویش کے کچھ معمولات ہیں، میں بتاتا ہوں۔ وہ کبھی وضو کا پانی ضائع نہیں کرتے تھے، وضو اہتمام سے کرتے تھے، تھوڑے پانی سے وضو کرتے تھے، مسواک استعمال کرتے تھے۔ وہ ہر وقت بندہ ذکر کرتا تھا، اور کبھی سورت ملک نہ پڑھی ہو اور سوئے ہوں، سورت ملک یاد کی، پھر یاد کی، پھر یاد کی سورت ملک، اور کبھی اور درود پاک کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن پڑھتے کیسے تھے؟ آج ایک درود پاک پڑھنے کی ادا مجھ سے سیکھ لیں اور مجھے سکھا دیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، میرے کملی والے کی اداؤں کا استحضار کرتے ہوئے، میرے حضور کی وفاؤں کا، میرے حضور کے احسانات کا، احسانات ساری کائنات کے جتنے بھی ہیں ان کے احسانات ہیں، میرے حضور کے جو احسانات ہیں ان سے بڑھ کے کوئی احسان نہیں۔ کسی نے امام زید سے پوچھا، جن کے نام پہ زیدی سادات ہیں، وہ ڈوب کے کچھ پڑھ رہے تھے، بہت ڈوبے ہوئے۔ کسی نے پوچھا کہ آقا کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا درود پاک پڑھ رہا تھا۔ اور پوچھا کہ حضرت یہ ڈوب کے کیا؟ کہا اپنے بڑوں کے احسانات کا استحضار تھا کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا۔ امام زید کی ادائیں ہیں، استحضار ہو ساری کائنات کے احسانات، لیکن جو احسان میرے کملی والے کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا، جو احسان میرے آقا کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ احسانات ہوں۔ اچھا، پہلے تصور میں آئیں گے، پہلے زبان پہ، پھر تصور پہ، پھر توجہ پہ، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ میرا حضور ہے، ان کے ہاتھ مبارک ہیں، حوض کوثر کا پیالہ ہے، وہ مجھے دے رہے ہیں، میں پی رہا ہوں، اور اس کا ذائقہ میری زندگی میں کبھی جائے گا ہی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے، جن کے ساتھ یہ بیتی ہے بات، ایسا ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ مشق کرتے کرتے آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے، مشق کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائیں گے، خود محسوس ہوگا اور جاگتی آنکھوں سے محسوس ہوگا۔ اور مشق کرنی ہے حضور کے احسانات کو سامنے رکھ کے۔ ایک تسبیح تو درود پاک پڑھ لیا کریں زندگی میں، روز ایک، چاہے زندگی یعنی دن میں کسی وقت بھی صبح شام پڑھ لیں، بہتر ہے، ورنہ ایک تسبیح ایسی جس میں حضور کے احسانات ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میری پیشانی سجدوں میں ہے، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میں آپ سے مانگنے والا، آپ کے رب سے مانگنے والا ہوں، اور اس کے غیر سے مانگنے والا نہیں ہوں، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے میں قرآن کا حامل ہوں، سجدوں کا حامل ہوں، نماز کا حامل ہوں، اور آپ کی برکت سے یہ ملا مجھے نیکیاں، یہ عبادتیں، یہ سعادتیں، یہ راحتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ خیریں ملی، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے۔ ایک تسبیح ایسی ہو جس میں میرے آقا کے احسانات کا سخت ترین تصور ہو، سخت ترین خیال ہو، اور سخت ترین استحضار۔ ایک تسبیح ایسی ہو۔ اچھا، پہلے یہ تصور میں بات آئے گی، پھر تصور بڑھتا چلا جائے گا، پھر یہ تصور ترقی کی راہیں اختیار کرے گا، پھر یہ ترقی اور آگے بڑھے گی۔ بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے جلوے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے نقشے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو۔ کئی درویش تھے،
کئیوں نے کہا ہمارے لاہور میں شادرہ ہے، وہاں ایک صاحب تھے، کسی درویش کے پاس گئے، اس نے کہا جی مجھے حضور کا دیدار کرا دیں، فرمائے آنکھیں بند کر کی، تو اس دم اس کی جھٹکے سے آنکھیں کھولی، کہا اللہ کی قسم میں نے حضور کا دیدار کر لیا، جاگتی آنکھوں سے۔ آپ آج فیصلہ کریں، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، صبح شام پڑھیں، 12 تسبیحاں پڑھیں، 16 پڑھیں، 100 پڑھیں، 1000 پڑھیں، لاکھ پڑھیں روزانہ، لیکن ایک تسبیح ایسی ہو جس میں حضور کے احسانات، حضور کی شفقتیں امت پہ، حضور کی محبتیں امت پہ، میری کملی والے کی عطائیں، شفقتیں، مہربانیاں، کمالات، احسانات، اس کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں گا۔ پہلے تصور نہیں جمے گا، پھر آہستہ آہستہ یہ تصور توجہ میں تبدیل ہوگا، تصور توجہ میں تبدیل ہوگا، پھر یہ توجہ دھیان بن جائے گا، پھر دھیان اعتقاد بن جائے گا، ایقان کہتے ہیں جسے، پھر ایقان یقین کی شکل اختیار کرے گا، جب یقین بنے گا نا پھر ایسے اللہم صلی علی پڑھیں گے اور صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائے گا، صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں گے، ساری کیفیتیں سامنے آ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو سنو جو فائدہ ہوتا ہے وہ طی الارض حاصل ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو طی الارض حاصل ہو جاتا ہے۔ طی الارض یہ ہے کہ اللہ کے بعض اولیاء بندے ایسے ہیں، وہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، پہلا قدم کے بعد جب دوسرا قدم وہ 1400 میل کا۔ طی الارض کی آج میں نے آپ کو بنیاد بتا دی، وہ میرے آقا کی محبتیں اور میرے آقا کے احسانات اور میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے استحضار قلبی، استحضار لسانی، یہ پڑھ کے درود پاک پڑھیں، زبان سے درود پاک پڑھیں، قبول، بے دھیانی سے پڑھیں، قبول، درود ہے ہی ایسی عبادت، بے توجہ سے پڑھیں، قبول، مصروف زندگی میں پڑھیں، قبول، وضو پڑھیں، قبول، بے وضو پڑھیں، قبول، پر ایک تسبیح کوئی ایسی بھی پڑھ کے دیکھ لیں جو میری آخرت کا سامان بن جائے، اور دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ میرے دل کی آنکھیں کھول دے، چہرے کی تو کھلی ہیں، اللہ دل کی کھول دے۔ ہاں، دل کی آنکھیں جس کی کھل جاتی ہیں وہ زندگی میں کامیاب، دنیا میں کامیاب، عزتوں کے تاج، شان و شوکت کے تاج، جس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ نامراد بھی ہے نا تو بامراد ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ حضور کے احسانات کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے گا وہ نامراد سے بامراد ہوگا۔ اور بامراد کیسے ہوگا؟ ذرا غور سے سنیں، بامراد کیسے ہوگا؟ ذرا غور سے سنیں، بامراد ایسے ہوگا کہ اللہ پاک اگر اس کی پیشانی پہ بدبختی، شقاوت، ذلت، لعنت لکھی ہے، اللہ درود پاک استحضار سے پڑھنے کی برکت سے اس کی پیشانی پہ رحمت، عطا اور شفقت، مہربانی، محبت اور کرم لکھ دیتا ہے۔ ایک تسبیح ایسی پڑھ لیں جس ایک تسبیح پہ استحضار ہو، دل کی کیفیتیں، دل کی گہرائیاں ہوں، جس ایک تسبیح پہ، اس ایک تسبیح کے بعد پھر آپ اپنے وجود کو دیکھیں۔ ایک فائدہ اور ہوگا، جنہوں نے یہ عمل کیا انہوں نے بتایا، ایک فائدہ اور ہوگا، وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جسم ہواؤں میں تحلیل ہو جائے گا، یہ وجود ختم ہو جائے گا، یہ جو موجودہ وجود ہے۔ دیکھیں، آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں نا، وہ بھی آپ کا وجود ہوتا ہے، وہ روح کی دنیا کا وجود ہوتا ہے، یہ تن اور من کی دنیا کا وجود ہے۔ اس وجود کو فنا ہے، روح کی دنیا کے وجود کو فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ پھر آپ کو روح کی دنیا کا وجود ملے گا، اور روح کی دنیا کا وجود پھر کائنات کی سیر کرے گا اور کائنات کے جلوے دیکھے گا، کائنات کے مظاہر اور منظر دیکھے گا۔ پھر آپ زبان پہ نہیں لا سکیں گے کہ لوگوں کے برتن چھوٹے ہیں، اور فرمایا پھر یہ شخص اپنے آپ کو چھپائے گا ایسے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو چھپاتا ہے، اپنے عیبوں کو جو چھپاتا ہے ایسے اپنی اس ولایت کو چھپائے گا۔ ایک تسبیح سے ابتدا ہوتی ہے، ایک تسبیح سے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے 1984 میں بیعت فرمایا اور اس ایک تسبیح کے پڑھنے کی ترتیب فرمائی۔ اللہ کرے مجھے بھی مل جائے۔ مشق کریں، محنت کریں،
ایک तस्बीह ऐसी मिल जाए दरूद पाक की जो मेरे वजूद के अंदर के सारे निजाम को धो दे, मेरे मन को, मेरे तन को धो दे, मेरे जज्बों को धो दे, मेरी आंखों को, मेरे कानों को धो दे, मेरे हाथ पांव को धो दे, मेरी नापाक तन्हाइयों को धो दे, और ऐसा धो दे कि जब अल्लाह के हुजूर हाजिर हों, जैसे मेरा कफन सफेद हो ऐसे मेरा दिल भी सफेद हो, स्याह ना हो। ये एक तस्बीह, मेरी जिंदगी में एक तस्बीह ऐसी हो, मेरे हुजूर का एहसान कर, आपके एहसानात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ले दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। कोई भी दरूद, मसनून दरूद है, उसे पढ़ें, एक तस्बीह पढ़ें, पर पढ़ें ऐसे। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एक ही पढ़ें, ये मैं इब्तिदा बता रहा हूं, ये इब्तिदा बता रहा हूं। अगर इस इब्तिदा में एक तस्बीह ऐसी पढ़नी शुरू कर दें, जिंदगी कमाल, हैरत अंगेज कमाल। टेंशन का इलाज आखिरी दर्जे का, ज़हनी दबाव तनाव का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, लाइलाज बीमारियों का इलाज, उलझी हुई जिंदगी का इलाज, नामुमकिन मसाइल का इलाज और परेशानियों का इलाज, दुखों का इलाज, मसलों और मुश्किलों का इलाज एक तस्बीह ध्यान से पढ़ी हुई। फिर एक तस्बीह करेंगे क्या? ये फरिश्तों को हदिया करें कि मेरे आका की बारगाह में पहुंचाएं। नेक जमजम की रूहें उनको हदिया करें, मेरे आका की बारगाह में पहुंचाएं। और अल्लाह के नेक वलियों को, सालिहीन को हदिया करें और नेक जिन्नात को हदिया करें। हाँ, ये एक तस्बीह हदिया करें। फरमाया किताबों में है, जितनी भी नेक रूहें हैं इस दुनिया में, कायनात में जहां भी वो बंदा फौत होता है, हर नेक रूह, जन्नती रूह जमजम के कुएं में उसका कयाम है, उसका मस्कन, उसका कयाम जमजम के कुएं में है। और जितनी भी बदकार रूहें हैं वो दुनिया में जहां भी मरे, उनका कयाम बरहूत एक कुआं है जो यमन में है, उस कुएं में उनका कयाम है। हज़रत शेखुल हदीस ने अपनी किताब में लिखा रहमतुल्लाह अलैह ने, फरमाया कि एक शख्स था, अमानतें रखता था, लोग अमानतें उसके पास रखते थे। एक शख्स अमानत रख के उसके पास सफर में गया, अरसे के बाद आया तो वो फौत हो गया था। बेटा अमानत देने से इनकारी था, परेशान हुआ, मक्का के दरवेशों के पास गया कि क्या करूं। फरमाया रात के आखिरी पहर में जमजम के कुएं पे जा और आवाज दे उस शख्स को जो अमानतें रखता था, तुझे पहली आवाज में जवाब देगा और तुझे बताएगा कि तेरी अमानत कहां है। रात के आखिरी पहर में गया, सलाम किया, उस शख्स को आवाज दी, आवाज ना आई, फिर आवाज दी, जवाब ना आया, फिर 3 बार, आखिर वापस आया। सुबह दरवेशों के पास फिर गया, कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगता ऐसे है कि वो जमजम के कुएं की रूह नहीं है, लगता है किसी खता की वजह से किसी पकड़ में है। जाओ यमन में बरहूत के कुएं पे, वहां जाके आवाज दो। वो फिर सफर करते हुए बरहूत के कुएं में गया, रात के आखिरी पहर में आवाज दी तो पहली आवाज में जवाब मिला, तेरी अमानत मौजूद है और वो तेरी अमानत फला जगह पड़ी है, उसको खोद के निकाल ले। और पूछा आप यहां कैसे? कहा कि बस कोई अमल ऐसा हो गया था जिस अमल की वजह से मैं इस वक्त बदकार रूहों के साथ हूं। जितने भी नेक रूहें हैं पूरी कायनात में, अज़ल से लेकर अबद तक, आखिरी दम तक, आदम से लेकर आखिरी दम तक, जितनी भी नेक रूहें हैं वो सारी नेक रूहें, वो सारी नेक रूहें जमजम में रहती हैं। जो दरूद पाक पढ़ें, जो नफली इबादत पढ़ें, जो तस्बीहात पढ़ें, जो जिक्र करें, जो हदिया सदका करें, वो क्या करें? सारे फरिश्तों को पहले हदिया कर दें, फरिश्तों को हदिया कर दें। उनमें वो फरिश्ते भी मौजूद होंगे जो मेरे हुजूर के रोजे पे जाएंगे। सुबह फजर के बाद फरिश्ते जाते हैं, फरिश्ते फजर से लेकर असर तक फरिश्ते दरूद और सलाम मेरे हुजूर के रोजे पे पढ़ते हैं। फिर डिफ्टियां तब्दील होती हैं, फिर असर से लेकर फजर तक और फरिश्ते आते हैं। और यहाँ तक रिवायात में आता है कि जो आज फरिश्तों की जिम्मेदारी लगी है, खिदमत लगी है, फिर वो क़यामत तक उनकी खिदमत फिर नहीं आएगी और वो पछताते रहेंगे। इतने फरिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। जो भी दरूद पाक पढ़ें और उसके अलावा इबादत जितनी भी करें,
वो सारी इबादत फरिश्तों को हदिया करें, वो सारी इबादत नेक रूहों को हदिया करें जो जमजम के कुएं में रहती हैं, और सारी इबादत फरिश्तों को, रूहों को और जिन्नात को हदिया करें, और उनसे कहें कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरे ये काम बना दे। फिर काम बनते देखें, फिर मसाइल हल होते देखें, फिर नाकामियां खत्म होते देखें, फिर हालात को इंशाअल्लाह संवरता देखें, संवरता देखें, संवरता देखें। बहुत मैंने ताकतवर वजीफा, बहुत ताकतवर अमल और बहुत ताकतवर एक कुंजी और एक राज दे दिया आपको। बहुत अजब अमल है, बहुत ताकतवर और बहुत हैरत अंगेज अमल है, जो मेरा नहीं, सदियों से आजमूदा है, सदियों से आजमूदा है। अल्लाह के दोस्त इसको करते चले आए हैं, और अल्लाह के दोस्तों का आजमूदा अमल है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पर एक तस्बीह ऐसी हो जो तवज्जो से, जो एहसानात का तसव्वुर करके, जो मेरे कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर करके, तसव्वुर करके, तसव्वुर करके, एहसानात का तसव्वुर करके एक तस्बीह ऐसी हो डूब के, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। कोई ऐसी जगह ढूंढ ले, नहीं मिलती, कोई जरूरी नहीं अपने दिल को तन्हाइयों में ले हैं। वो कैसे? दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। कोई लम्हा ऐसा अपने आप को तन्हा कर लें, कोई लम्हा ऐसा अपने आप को फारिग कर लें, कोई लम्हा ऐसा अपने आप को तन्हाई में बिठा के ना एक तस्बीह दरूद पाक की, और तस्बीह नहीं है ये उंगलियों के निशान तस्बीहें हैं। ये फिर तस्बीह भी जहां गवाही देगी वहां कयामत के दिन ये उंगलियां भी गवाही देंगी। फिर ये तस्बीह हदिया करें, फरिश्ते टूट पड़ते हैं इस दरूद पाक के हदिये पे। क्यों? उनकी गिज़ा ही नूर है और दरूद नूर है, उनकी गिज़ा ही नूर है और दरूद नूर है, उनकी गिज़ा ही यही बरकत है और दरूद बरकत है, उनकी गिज़ा ही खुशबू है और दरूद खुशबू है, उनकी गिज़ा भी यही है। एक तस्बीह ऐसी हो जिस पे आप दीवाने हो जाए। यहां तक के बाज मुशाहिदात में यहां तक कहते हैं, देखने वाले अहले नजर कहते हैं कि एक तस्बीह जो दिहान वाली पढ़ी और फरिश्तों को मुसलसल हदिया किया, रूहों को हदिया किया और जिन्नात को हदिया किया, तो कुछ ही अरसे में फरिश्ते जागती आंखों से नजर आना शुरू हो जाते हैं और रूहें ख्वाब में आके शुक्रिया अदा करती हैं, और जिन्नात जागती आंखों से, जिन्नात देखें अल्लाह ने जिन्नात को ओझल कर दिया, पर्दे दे दिए, रूहों के सामने पर्दे दे दिए, फरिश्तों के सामने पर्दे दे दिए। फरिश्ते हैं, मेरी आंख नहीं देख सकती, अरवाह का निज़ाम, रूहों का निज़ाम है, मेरी आंख नहीं देख सकती, जिन्नात का निज़ाम है, मेरी आंख नहीं देख सकती। अल्लाह पाक फिर पर्दे हटा देते हैं, रुख से पर्दे हटे, रुख से पर्दे हटे, तूर जलने लगा, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया। ये एक तस्बीह आज का सबक है, कमली वाले की मोहब्बतों का सबक है। एक तस्बीह दरूद पाक वो इबादत है जिस इबादत के करने वाला कभी महरूम नहीं रहता, इस इबादत को पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता। दरूद पाक वो इबादत है, हर इबादत के लिए इखलास की जरूरत है, मुखलिस होना जरूरी है। हर इबादत के लिए, हर इबादत के लिए इखलास और मुखलिस होना जरूरी है। लेकिन दरूद वो इबादत है जिसके लिए मुखलिस होना भी जरूरी नहीं। अगर कोई बंदा दिखावे की नीयत से दरूद पढ़ता है तब भी कबूल है, कबूल है, कबूल। लेकिन मोमिन कभी दिखावे की नीयत से पढ़ ही नहीं सकता। मोमिन के अंदर तो लिल्लाहियत और इखलास होता है और अल्लाह की रजा होती है। मोमिन कभी दिखावे की नीयत से दरूद नहीं पढ़ता।
میں یہ سوچوں کہ میں اپنی زندگی میں اب تک کتنا درود پڑھ چکا ہوں. اور میں ایک محفل تھی، اس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے. ایک بندہ آیا، اس نے درود پڑھا. اس کے پڑھنے پہ سارے لوگوں نے درود پاک پڑھا. اس نے درود پڑھا، اس کے پڑھنے پہ سب نے درود پڑھا. اللہ کا اس کا مقبول محبوب بندہ اس محفل میں کوئی ایسا بیٹھا تھا، اس کے پڑھنے سے سب نے پڑھا اور اس کا قبول ہوا. وہ دنیا سے بندہ رخصت ہو گیا. جب دنیا سے رخصت ہو گیا وہ بندہ، تو کسی نے موت کے بعد بعد از وصال پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ جل شانہ نے مجھے بخش دیا، اور بخشا اس لیے میں نے درود پڑھا تھا، اور میرے درود پڑھنے پہ کسی نے درود پڑھا تھا، اور اس کی اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی اتنی عظمت اور حیثیت تھی کہ اس کا بھی قبول ہوا تو سب کا بھی قبول ہوا. ایک کاتب تھا، یہ کمپوزر جسے کہتے ہیں، کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کتابیں قرآن پاک. کاتب تھا. کسی نے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا. کیا بنا؟ کہا جب بھی میں نے حضور کا نام لکھا تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھا. ساری زندگی میں اللہ جل شانہ نے میرے صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیے، اور ایک طرف میری خطائیں جمع کی، اور وہ میری خطائیں جو ہیں زیادہ ہو گئیں، تو اللہ پاک جل شانہ نے صرف ایک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تو ساری خطائیں ختم ہو گئی، اور کملی والے کا درود غالب آ گیا. قبر میں جب بندے کو رکھا جائے گا، دائیں بائیں دیکھے گا، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی وارث نہیں، سب چھوڑ جائیں گے. ایک حسین شخص دائیں بیٹھا اس کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوگا، اور اس کے خوف میں اس کا ساتھی، اس کی وحشت میں اس کا ساتھی، اور اندھیرے میں وہ روشنی اور نور بن جائے گا. اور جب یہ منکر نکیر کے سوالوں سے خلاصی پائے گا اور اس کو راحت ملے گی تو پوچھے گا تو کون ہے آج اتنی مشکل میں میرا ساتھی؟ کہا میں وہ درود ہوں جو تو دنیا میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا. تو مجھے نہیں بھولا، میں تجھے نہیں بھولوں گا. تو نے مجھے یاد کیا، میں ہمیشہ تجھے یاد کروں گا. ہاں، جہاں بھی مشکل ہو، جہاں بھی پریشانی ہو، زندگی کی کوئی الجھن ہو، وہاں درود پاک کا پڑھنا مشکل کشائی ہے. درود پاک کا پڑھنا حاجت روائی ہے. درود پاک کا پڑھنا زندگی اور صحت ہے، تندرستی ہے. درود پاک کا پڑھنا